کہتے ہیں کہ ایک یہودی بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا اور اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ عیسائیوں کو قتل کرا دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سخت دشمن تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پسند تھے۔ لاکھوں عیسائیوں کا ناحق خون اس کی گردن پر تھا۔ عیسائیوں نے اپنے مذہب کو پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس ظالم بادشاہ کے مظالم سے محفوظ رہیں۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت چالاک تھا۔ یہ وزیر اور مشیر بادشاہوں سے بڑے بڑے الٹے کام کرواتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے کان اور دونوں ہاتھ کٹوا دے اور اسے پھانسی کی سزا سنا دے، مگر جب مجھے پھانسی دینے کا وقت آئے، ایک شخص جو پہلے سے اس کام کے لیے چن لیا گیا ہو میرے لیے آ کر رحم کی اپیل کرے، مجھے معاف کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ میں عیسائیوں کے اندر فساد بپا کروں۔ کہ دشمن کے اندر فساد بپا کرنا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ، کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہماری بادشاہت کو کچھ ایسا نہ ہو۔ بادشاہ کو نے ایسا ہی کیا۔ عیسائیوں نے وزیر کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ یہ اس بیچارے کی کیا حالت ہوئی اور بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس ہزاروں عیسائی جمع ہو گئے۔ وہ عیسائیوں کے دلوں میں گھر کر گیا تھا۔ وہ اسے اپنا دینی پیشوا سمجھنے لگے۔ اس کا بادشاہ سے بھی اپنا رابطہ اور تعلق جڑا رہا، ادھر بھی رپورٹنگ کرتا رہا۔ نصرانیوں کے 12 امیر تھے جو سب کے سب اس وزیر کے گرویدہ ہو گئے تھے اور اس کا دم بھرتے تھے۔ وزیر نے ایک دوسرے کے بالکل برعکس 12 وصیت نامے لکھے، یعنی اس وہاں کا وہ ان کا راہبر بن گیا تھا، لیڈر بن گیا تھا۔ جس طرح ایک پیر کی حیثیت ہوتی ہے، وہ اس کی حیثیت ان کے دلوں میں ہوگی اور سب اس کی انتہائی عزت کرتے تھے۔ اس نے اپنے 12 وصیت نامے 12 وزیروں کے اندر تقسیم کر دیے اور وصیت میں اس نے سب کو اپنا جان نشین لکھ دیا اور رازدانی سے ایک ایک کو بلا کر اپنا وصیت نامہ انہیں دیا۔ 40-50 دنوں کے لیے وہ تنہائی میں جا بیٹھا۔ لوگ اس کے دیدار کے مشتاق اور بے چین ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے کہ میں ان سے دور رہوں۔ میرے مرید خیرخواہ چاہنے والے سب مجھ سے دور رہیں۔ اب اس مکار اور چالاک وزیر نے ہر امیر کو علادہ علادہ بلا کر اسے اپنا خلیفہ ہونے کا کہا کہ میرے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد آپ میرے خلیفہ ہوں گے اور باقی سارے جو ہیں وہ اس کے پیروکار ہوں گے۔ یہ اجازت بھی دے دی کہ جو امیر تجھ سے وفا نہ کرے اور تیرا حکم نہ مانے، اسے قید میں ڈال دینا یا جان سے مار دینا۔ یوں ہر امیر کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ وزیر کا نائب ہے۔ یوں پوری رازداری کے ساتھ ہر ایک کو خلافت سونپ دی گئی۔ یہ کام کرنے کے بعد دوسرے دن پھر تنہائی میں چلا گیا اور اسی عرصے میں اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ ہر طرف صف ماتم بچھ گئی۔ 1 ماہ کے بعد امیروں سے پوچھا گیا کہ اب خلیفہ کون ہوگا، ان کا جانشین کون ہوگا؟ 12 امیروں میں سے ہر ایک نے الگ الگ یہی وصیت نامہ دکھا دیا کہ وہ خلیفہ ہے۔ یوں تلواریں نکل آئیں اور آپس میں ٹھن گئی۔ لاکھوں نصرانی آپس میں لڑ کر مارے گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ان کے عقیدت مندوں میں فرق آ گیا۔ صرف ایک گروہ ایسا بچا تھا کہ جس نے خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو سمجھا اور احمد نام کی تعظیم کی۔ وہ اس نام کی پناہ میں آ گیا۔ دین عیسوی اور اس کے عقائد کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس طرح سارے عیسائی بکھر گئے، کچھ ہلاک ہو گئے، ایک دوسرے کو ہلاک کر دیا، اور جو باقی بچے وہ بھی الگ الگ بکھر کر رہ گئے۔ امید ہے یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والے قصص آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔